الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان قرۃ العین اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ ناظرین، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے بنا خواہشات کے لیکن مقصد کے ساتھ، جانور پیدا کیے بنا مقصد کے لیکن خواہشات کے ساتھ، اور انسان کو پیدا کیا مقصد اور خواہش دونوں عطا کر کے۔ یوں انسان کے لیے عمل کے دو بارز سیٹ کر دیے گئے کہ چاہے تو وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر اسفل السافلین بن جائے، اور چاہے تو اپنے مقصد کے پیچھے لگ کر افضل المخلوقات کا درجہ حاصل کر لے۔ اب یہ مقصد کیا ہے جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں خالق انسان سے ہی رجوع کرنا ہوگا، اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ چنانچہ ہم شریعت کی روشنی میں ہی مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق کیا تو اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ گویا انسان کو یہ لیبل دے دیا کہ وہ خلیفہ ہے، اور یہی اس کا ڈیزگنیشن بھی ہے، اور یہی اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ خلیفہ لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا ہم لفظی معنی دیکھیں تو یہ اس کا مادہ خا لام فا ہے۔ خلفہ جس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے آنا، یعنی نسل در نسل آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید بھی تعویلات ہیں۔ ایک تعویل اس کی یہ ہے کہ خلیفہ بمعنی نائب ہے، یعنی ایک تو اس کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے پیچھے اس کی نسل چلتی ہے، اور دوسرا اس کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا نائب ہے اس زمین کے اوپر۔ گویا اس نے دنیا میں اپنے حقیقی آقا کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی بھی ہے اور کروانی بھی ہے۔ اسی کو سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ بہت جاہل ہے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد تکالیف شرعیہ بھی ہیں، یعنی وہ احکام جو اللہ رب العزت نے انسان پر لازم کیے ہیں۔ ان کے اندر عبادات بھی آتی ہیں اور دیگر فرائض بھی آتے ہیں، اور امانت سے مراد ذمہ داری بھی ہے۔ صاحب تیسیر القرآن لکھتے ہیں کہ یہاں پر امانت سے مراد بار خلافت ہے، یعنی قوت ارادہ و اختیار اور عقل و شعور کے ساتھ اللہ کے احکامات کا پابند رہنا۔ خلافت فی الارض ایک بھاری ذمہ داری ہے جسے دیگر مخلوقات نے اٹھانے کی ہمت نہ کی، لیکن انسان نے اس کا ریوارڈ جاننے کے بعد اس کو اٹھا لیا، اور یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس سے مطلوب ہے، اور یہی عبادت اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز بھی کرتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اس کی عبادت کر رہی ہے، اور جن اور انس جو کہ مکلف مخلوقات ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہی بیان کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بے شک ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین کرام، انسان سے جو عبادت مانگی گئی ہے وہ در حقیقت شہادت حق ہے۔
جو حق الحق نے انسانوں کے سپرد کیا ہے اس کی قولی اور عملی گواہی دینا اور بدرجہ عتم دینا، یہ انسان کی عبادت ہے جو اس سے مانگی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ہم مزید تعلیمات دینیہ کی روشنی میں مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن قبل اس کے ہم اس ہستی کو یاد کر لیتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مقصد کی تکمیل ہی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آئیے اپنے دل کی دنیا کو نذرانہ عشق نبوی سے تحرک ادا کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیا صبر آئے، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیا صبر آوے، ہے جس مکھ دی عشق سانو، ہے جس مکھ دی عشق سانو، او مکھ شالا نظر آوے، ہے جس مکھ دی عشق سانو، او مکھ شالا نظر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیا صبر آوے، شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے، شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو، او بن پوچھیاں گزر آوے، میرے محبوب نو آکھو، او بن پوچھیاں گزر آوے، کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اے سر سجدے، کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اے سر سجدے، میرے نانے نو جایا کھو، میرے نانے نو جایا کھو، او خود چاون لئی سر آوے، میرے نانے نو جایا کھو، او خود چاون لئی سر آوے، ہے جس مکھ دی عشق سانو، او مکھ شالا نظر آوے، ابو ایوب بندے وانگو میری کلی بھی وس ویسی، ابو ایوب بندے وانگو
بس ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے۔ نہایت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اے سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اے سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے ہے جس مکھ دی سکھ سانوں ہے جس مکھ دی سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دل نوں دعا منگیو نظر آوے ہے جس مکھ دی سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے۔ میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے سنگے دریا کا پر سر میرا درا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا اور ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے سنگے در جانا پر اور کیوں میرے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہو کیوں میرے گناہ کیوں میرے گناہوں کی طرف دیکھ
کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے سنگے در جانا پر اور دامن میں چھپا لو کہ پشیمان ہے ارباب یا رسول اللہ دامن میں چھپا لو کہ پشیمان ہے ارباب آکے یہ تمہارا ہے آکے یہ تمہارا ہے برا ہے کہ بلا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا میں کچھ بھی نہیں میرا مقدر تو بڑا ہے سنگے دریا کا پر سر میرا درا ہے میں کچھ بھی نہیں میرا اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا وقدوتنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو زمین پر اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنا کر اتارا ہے اور یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دنیا کو بطور پلیٹ فارم سجایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں زمین و آسمان کی قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بارہا یہ فرماتا ہے جعل لکم، تمہارے لیے بنایا۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ قدرتیں، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی۔ جب یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں تو لامحالہ انسان کو بھی کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی محمل پیدا کیا گیا ہے اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ گویا قرآن اس سوچ کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں۔ انسان کو اللہ کے دیے ہوئے قانون زندگی کے مطابق اس دنیا میں رہنا بسنا اور اس کے نظام کو چلانا ہے، اور یوں آخرت کی دائمی مسرتوں کا حقدار بننا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ انسان جس جنت سے نکلا ہے اسی کا وارث ہے، بس یہ وراثت اسی کو ملے گی جو اس جنت کے لیے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کوالیفائی کر لے گا۔ اس کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ لیعبدون، عبادت، عبد سے نکلا یہ لفظ، تو پہلی چیز اللہ کا عبد بن جانا ہے، یعنی اللہ کا غلام، اور غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے آقا کے مکمل اطاعت کرتا ہے، اور انسان کا ہائیسٹ سٹیٹس بھی اسے تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے حقیقی آقا کی کلی اطاعت کرتا ہے اور عبد کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ سرٹیفکیٹ قرآن حکیم میں اتارا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی محبت سے کہا اپنے بندے پر، جن نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ عبد ہی تو بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر، جو عبد نہیں بنتے وہ شیطان بن جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب دریافت کرتی کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو تمام خطائیں معاف ہیں، پھر آپ خود کو اتنا کیوں کھپاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، دن کے مجاہد اور رات کے راہب، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا حق ادا کیا، اسی لیے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ عبادت ہے کیا؟ حافظ ابن قیم کہتے ہیں 2 بنیادی چیزوں کو جمع کر کے عبادت بنتی ہے، غایت الحبی و غایت الخضوع، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی، یعنی اپنی مرضی سے خود کو خالق کی رضا کے آگے سرنڈر کر دینا، اطاعت کلی۔ اسی عبادت کی دعوت تمام انبیاء نے دی۔ چند رسموں کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ کو فل ٹائم غلامی مطلوب ہے۔ زندگی کے کسی ایک بھی شعبے کو ہم قوانین الہی سے باہر نہیں کر سکتے۔ پارٹ ٹائم مسلمان بننا قابل نجات نہیں ہوگا۔ دین کو زندگی کے چند کمپارٹمنٹس میں بند کر دینا اور محدود کر دینا نفاق کی علامت ہے، جبکہ یہ پوری زندگی پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل پر سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے سے کفر کر دیتے ہو؟ یہ روش اللہ تعالیٰ کو پسند اور مطلوب نہیں ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم نے بھی چند رسموں کو اور چند عبادات کو ہی کلی عبادت سمجھ لیا ہے اور کلی دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام مراسم عبودیت اسی کلی ابدیت کے چند مظاہر ہیں، اسی غلامی کے چند مظاہر ہیں۔ حقیقتاً دین تو پوری زندگی پر محیط ہے۔ اپنی مرضی سے اپنی آزادی کو اللہ کی شریعت کے آگے ڈھیر کر دینا اس غلامی کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میری مرضی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا ہے، اپنا معبود بنا دیا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دوسرے مقام پر ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ نفس تو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اسی نفس کو زیر کرنے کی پریکٹس ہمیں اس ماہ مبارک میں روزوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید اپنی غلامیوں کا جائزہ لیں تو ہم اہل قرابت کے غلام ہیں۔ اپنی اولاد، زوجین، ماں باپ، رشتے ناتے، ان کو راضی کرنے کے چکر میں ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انتہائی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ کر دے۔ پھر ہم مزید دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے کے اور معاشرتی رسموں کے غلام ہیں۔ ہماری فکر یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن رب کیا کہے گا اس کی فکر بہت کم پائی جاتی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسی کہ پہچاننے کا حق تھا۔ جب اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو اس کے دین کی قدر بھی نہ کر سکے۔ اور دین ہے کیا؟ چند رسموں کا نام دین نہیں ہے، اس سے مراد تو پورا طریقہ زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو، یہ جملہ حقیقتاً غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق لے کر چلو، کیونکہ دین تو وے آف لائف ہے، دین تو کامیاب زندگی کا نسخہ ہے۔ اسلام ہمیں دین اور دنیا کے اندر تفریق کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ عقائد و نظریات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، اجتماعیت، انہی کا صحیح طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے، تو پھر دین اور دنیا میں تفریق کیسے ہوئی؟
در حقیقت انسان کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، ایک اس کا جسمانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں۔ جسمانی وجود کی ضرورتیں چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور روحانی وجود کی ضرورت چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی وہیں کی ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی۔ اکثر انسان اپنے روحانی وجود کی ضرورتوں سے غافل رہتے ہیں اور اکثر انسان اپنے روحانی وجود کی ضرورتوں سے غافل رہتے ہیں اور اپنے جسم کی ضرورتوں پر ہی سارا فوکس رکھتے ہیں اور یہیں کی کامیابیوں کو مقصود سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی تو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ زندگی کی ڈور کٹتے ہی یہاں کی کامیابیوں کا دامن بھی چھوٹ جاتا ہے، جبکہ روح کا وجود تو دائمی ہے اور اس نے دائمی گھر ہی کی طرف جانا ہے، بس وہاں کے لیے زاد راہ انسان کو یہیں اس دنیا میں اکٹھی کرنی ہے۔ اس کے لیے اسے دنیا سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بیسٹ پرفارمنس دینی ہے، اور بیسٹ پرفارمنس وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی زوجہ سے جب چند اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے حوالے سے دریافت کیا تو ان اصحاب نے کہا کہ ہم کچھ زیادہ کریں گے، ہم راتوں کو سوئیں گے ہی نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے ازدواجی تعلقات سے دور رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو برہمی کا اظہار کیا اور ان کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ کرنے والا ہوں، اور میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ گویا ایک بیلنسڈ اپروچ سکھا دی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا مطلوب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بس جسمانی خواہشات کو مقصد زندگی پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ دنیا ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہ ہو، دل اپنے خالق کی رضا کے لیے متلاشی رہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال امام راضی رحمہ اللہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی کی مثال ایک کشتی کی سی ہے، اگر کشتی کے اندر سمندر کا پانی چلا جائے تو بھی ہلاکت ہے، اور اگر کشتی پانی میں چلی جائے تو بھی ہلاکت ہے۔ تو دنیا کو بالکل اسی طرح بیلنسڈ انداز میں لے کر چلنا کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں تو رہے لیکن ہمارے دل کے اندر نہ جائے، ہمارا مقصود نہ بن جائے۔ آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا کے سمندر سے گزرنا تو ہے، لیکن اس طرح سے گزرنا کہ کشتی میں پانی نہ آئے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس دنیا سے گزرتے ہوئے کئی دفعہ اس کشتی میں پانی آ جاتا ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی کی جاتی رہے، اور اس کی صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ آخرت یاد کرانے والے لوازم زندگی میں ہوں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم سے تعلق ہے جو ہمیں آخرت یاد کرواتا رہے گا اور اللہ کی یاد کو غالب رکھے گا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا ہی عبادت ہے۔ دنیا کے تمام کام کرتے ہوئے عبد کا کردار نبھانا، اور نہ صرف خود بہترین عبد بننا بلکہ اپنے معاشرے کو بھی تمام نظاموں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں دینا، یہی انسان کا مقصد حیات ہے، جسے بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے اور پرٹیکولر کر دیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں آتا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ ناظرین کرام، آخرت کی گواہی، ناظرین کرام آخرت میں دیگر امتوں پر گواہی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے قبل دنیا میں ہم حق کے امین بنائے گئے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 7 ارب انسانوں میں سے صرف 2 ارب کے پاس وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس حق کی گواہی دینا انہی 2 ارب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اسی کو شہادت حق کہا گیا ہے۔ ناظرین، آئیں ہم اپنا جائزہ لیں
کہ ہم اپنی زندگی میں سے کتنا حصہ اپنے مقصد کو دے رہے ہیں اور کتنا حصہ صرف دنیا کی نظر کر رہے ہیں. ہمارے شب و روز کس حد تک الہی ہدایات کے مطابق بسر ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کا یہ نظام اسی لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. ایمان، عقیدہ، عبادت، ریاضت، معاملات اہل خانہ، تجارت و حرفت، معاشرت ہو یا سیاست، ہر جگہ قوانین شریعت کی قولی اور عملی شہادت دینا ہی احسن عمل ہے، اور رب کے قانون کو ہر جگہ غالب کر دینا ہی حقیقتاً اس کی بڑائی قائم کرنا ہے، جس کا حکم اس نے خود دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی کبریائی قائم کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله.